السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ بسم اللہ، الحمد للہ والصلاة والسلام علی رسول اللہ وعلی آلہ وصحبہ وموالہ۔ محترم ناظرین، حمد و صلوات کے بعد کیا آپ جانتے ہیں کہ حسد یہ بہت ہی خطرناک بیماری ہے؟ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے حسد کرنے سے اپنی امت کو سختی کے ساتھ روکا ہے۔ آپ نے ارشاد فرمایا کہ لا تحسدوا ولا تباغضوا ولا تجسسوا ولا تحسسوا ولا تناجشوا كونوا عباد اللہ اخوانا، کہ تم ایک دوسرے سے نہ حسد کرو اور نہ ہی بغض رکھو، نہ ہی جاسوسی کیا کرو ایک دوسرے کی، اور نہ ہی چوری چھپے کسی کی گفتگو سنا کیا کرو، اور خریداری کے ارادے کے بغیر محض کسی چیز کی قیمت بڑھانے کے لیے بولی نہ لگایا کرو کہ دوسرا آدمی دھوکہ کھا جائے، اور تم سب اللہ کے بندے اور بھائی بن کے رہو۔ اور یہ بھی فرمایا کہ حسد بہت ہی خطرناک بیماری ہے، جس کی وجہ سے حسد کرنے والا اپنے دین سے بھی ہاتھ دھو بیٹھتا۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ دب الیکم داء الامم قبلکم، الحسد والبغضاء هي الحالقة، لا اقول تحلق الشعر ولكن تحلق الدين۔ فرمایا کہ تمہاری طرف تم سے پہلی امتوں کی ایک بیماری چل نکلی ہے، اور وہ ہے حسد اور بغض، اور یہ بیماری ایسی ہے جو بالکل صفایا کر دیتی ہے۔ میں نہیں کہتا کہ بالوں کا صفایا کر دیتی ہے، بالوں کو موڑ دیتی ہے جیسے، بلکہ دین کا صفایا کر دیتی ہے۔ اس کے بعد آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے حسد کا علاج بیان فرمایا، والذی نفسی بیدہ لا تدخلوا الجنۃ حتی تؤمنوا، اللہ کی قسم تم جنت میں داخل نہیں ہوگے یہاں تک کہ ایمان لے آؤ، ولا تؤمنوا حتی تحابوا، اور تم ایمان والے نہیں ہو سکتے یہاں تک کہ ایک دوسرے سے محبت کرو۔ افلا انبئکم بما یثبت ذاکم لکم، کیا میں تمہیں وہ چیز نہ بتلاؤں جو تمہارے درمیان اس محبت کو دیر تک قائم رکھے؟ افشوا السلام بینکم، اپنے درمیان سلام کو عام کرو، پھیلاؤ، کثرت سے سلام کرو۔ تو میرے دوستو، حسد اور بغض سے ایک مسلمان کو دور رہنا چاہیے، اور آپس میں ایک دوسرے سے محبت کرنا چاہیے، ایک دوسرے سے سلام کرنا چاہیے کثرت کے ساتھ، تاکہ جو بغض اور حسد ہے یہ ختم ہو اور محبت اور الفت کا پیغام عام ہو۔ اللہ رب العالمین ہمیں نیک عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے، اللہ تعالی ہمیں بغض اور حسد سے محفوظ رکھے۔ آمین وآخر دعوانا الحمد للہ رب العالمین، وصلی اللہ علی نبینا محمد وعلی آلہ وصحبہ اجمعین۔